خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ اتوار کو خداوند کا دن کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا دن کلیسیا کے لیے اتنا اہم ہو گیا کہ اسے ایک نام دے دیا گیا۔ مکاشفہ پہلے باب کو دیکھیں۔ مکاشفہ 1 باب 9 آیت میں یوحنا خدا کے کلام اور یسوع کی گواہی کے باعث پتمس کے جزیرے پر تھا، کیونکہ انجیل کے مخالفوں نے اسے جلا وطن کر کے وہاں بھیج دیا تھا، اور وہ 10ویں آیت میں کہتا ہے کہ میں روح میں آ گیا۔ کس دن؟ خداوند کے دن۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی ہے خداوند کا وہ دن جسے آخری عدالت کا دن بھی کہا جاتا ہے، تاہم یہ درست نہیں ہے۔ یوحنا پتمس کے جزیرے پر خداوند کی عدالت کے آخری دن کا تجربہ حاصل نہیں کرتا۔ علاوہ ازیں خداوند کے دن کے لیے جو یونانی جملہ استعمال ہوا ہے وہ صرف یہاں ہی استعمال ہوا ہے۔ یہ آخری وقت کا خداوند کا دن نہیں ہے، اس میں آخرت کے دن کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ خداوند کا دن ہے اور یوحنا اس کے بارے میں کوئی وضاحت بھی نہیں دیتا۔ یوحنا یہ کب لکھ رہا تھا؟ وہ پولس کے 30 سے 40 سالوں کے بعد لکھ رہا تھا۔ وہ 96 بعد از مسیح میں لکھ رہا تھا۔ یہ صدی کا اختتام تھا، اور اس وقت تک اس کو اتوار یا جو بھی اس وقت اس دن کا نام تھا اس نام سے مزید نہیں پکارا جاتا تھا۔ ایمانداروں کے لیے اب یہ خداوند کا دن تھا، اسے اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری صدی میں اس کے بارے میں بہت سی گواہیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ یقیناً کچھ سالوں بعد کی ہی بات ہوگی، کیونکہ یوحنا سن 96 بعد از مسیح میں لکھ رہا تھا۔ بہت سی گواہیاں اس بارے میں موجود ہیں کہ دوسری صدی میں ہفتے کے پہلے دن کی طرف اشارہ کرنے کا یہ روایتی طریقہ کار تھا، یعنی اسے خداوند کا دن کہنا۔ ہفتے کا پہلا دن خداوند کا دن تھا، ایسا دن جس میں خداوند کو عزت اور جلال دیا جاتا تھا۔ اتوار کے لیے اس اصطلاح کا استعمال کلیسیا کی بہت سی ابتدائی تصانیف میں کیا گیا ہے، اور کلیسیا کی تاریخ کے سارے دورانیے حتیٰ کہ آج کے دن تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں اتوار کو اتوار نہیں کہتا، میں اسے خداوند کا دن کہتا ہوں۔ یہ خداوند کا دن ہی تھا جب یوحنا نے رویا حاصل کی۔ اس کی پہلی رویا یسوع یعنی کلیسیا کے خداوند کے بارے میں تھی۔ اس نے کیا کہا؟ لکھا ہے کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی۔ وہ مڑتا ہے اور مسیح کو دیکھتا ہے جو کہ چراغ دانوں کے درمیان خدمت کر رہا ہے، یعنی مسیح اپنی کلیسیا میں خدمت کر رہا ہے۔ یہ کلیسیا کا مالک ہے جو کہ اس کی خدمت کر رہا ہے، اور اس نے اتوار کے دن خداوند کو اپنی کلیسیا میں کام کرتے دیکھا۔ یہ خداوند ہی تھا جس نے یہ رویا دی، اور اس نے یہ رویا اتوار کے دن یعنی خداوند کے دن دی۔ مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا نے بہت سی رویا دیکھیں، ان میں سے کسی کی بھی پہچان کسی دن کے ساتھ نہیں کی گئی سوائے اس کے یہ خداوند کا دن ہے، کیونکہ یہ مردوں میں سے جی اٹھنے کا دن ہے، کیونکہ یہ روح القدس کا دن ہے۔ اسے خداوند کی صبح نہیں کہا گیا، نہ ہی خداوند کی دوپہر، اور نہ ہی خداوند کی شام۔ یہ خداوند کی گھڑی نہیں ہے، یہ خداوند کا دن ہے۔ آپ کے لیے اس بات کی کیا اہمیت ہے؟ مسیح کی تمجید 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن ہونی چاہیے، اور اس کی تمجید ہفتے کی صبح، ہفتے کی رات اور ہر دن ہونی چاہیے۔ تاہم مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خدا نے ہفتے کے پہلے دن پر اپنے قادر ہاتھ کو یہ کہہ کر رکھا ہے کہ یہ میرا دن ہے، یہ میرا دن ہے۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہم عبرانیوں 10 باب 25 آیت کے مطابق ایسا نہ کریں کہ جیسے لکھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ جیسے جیسے ہم یسوع مسیح کی واپسی کے دن کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں، ہمیں رفاقت رکھنے میں بڑھنا چاہیے، نہ کہ اسے کم کرنا چاہیے، جبکہ ہم تو الٹی سمت میں جا رہے ہیں۔ عبادات مختصر، زیادہ بناوٹی اور کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں، وہ بھی ایسے وقت میں جب انہیں گہرا، طویل اور بار بار ہونا چاہیے۔ سطحی منادی کلام کی گہری سچائیوں کو ظاہر نہیں کرتی۔ کلیسیا نام نہاد لوگوں سے اور عبادت کی اہمیت کی سطحی سمجھ رکھنے والے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔
اپنے دن میں خداوند ہم سے کیا توقع کرتا ہے؟ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ یقیناً واضح ہے کہ ہم اس کے نجات دہندہ ہونے کی خوشی منائیں گے، کہ ہم اس کی صلیب میں شادمانی حاصل کریں گے، کہ ہم اس کے جی اٹھنے میں شادمان ہوں گے، اور یہ کہ ہم اکٹھے دعا کریں گے، رفاقت رکھیں گے، اس کی میز کے گرد اکٹھے روٹی توڑیں گے، اور ہم رسولوں کے عقیدہ کو سنیں گے اور کلام کی منادی سنیں گے اور اس کی جلالی سچائیوں کو قبول کریں گے۔ اس دن کو پرستش اور تمجید اور رفاقت رکھنے اور الہی سچائیوں سے بھر دینے کے ہر ایک موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ ہم پرانے عہد نامے کی پابندیوں کے ماتحت نہیں ہیں، ہم سزا کے نظام کے ماتحت نہیں ہیں، ہمیں کسی سائے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس حقیقت موجود ہے، یعنی مسیح میں سچا آرام۔ یہ آرام کرنے کا دن ہے۔ تاہم یہ تخلیق کی خوشی منانے کے معنوں میں آرام نہیں ہے، بلکہ نئی تخلیق یعنی نجات کی خوشی منانے کے معنوں میں آرام کرنا ہے۔ سو یہ پوچھنے کی بجائے کہ مجھے اتوار کے دن کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ پوچھیں کہ مجھے اتوار کے دن کیا کرنا چاہیے۔ مسیح کے لیے میری محبت مجھے کیا کرنے کے لیے کہتی ہے؟ اس کے ساتھ پیوستہ میرا دل مجھے کیا کرنے کے لیے کہتا ہے؟ مجھے کام کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، مجھے کھیلنے کودنے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ تاہم بہتر بات تو یہ ہوگی اگر میں خود سے ہی کہوں کہ یہ سب دنوں سے زیادہ اہم دن ہے جس میں میں اپنے لیے عظیم خوشی پاتا ہوں۔ اور میری عظیم خوشی کیا ہے؟ میری عظیم خوشی یہ ہے کہ میں خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھوں اور عبادت کروں۔ آخر میں آپ اپنے دل کو جانچیں، کیا یہ واقعی ہی آپ کے لیے خداوند کا دن ہے؟ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔